کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے، تو دن کا یہ سفر ہے، دنیا منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی۔ موت برحق ہے، موت اٹل حقیقت ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کائنات میں ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موت کے بعد کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے مر جانے سے ان کا نام بھی مر جاتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ بدن کی موت ان کے نام اور کام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ یہ نام، یہ کردار ہر ذہن پر ثبت اور ہر دل میں زندہ رہتا ہے۔ ایک اچھا کردار یقیناً قبر میں، عالم برزخ میں اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن ہم جیسے خطا کاروں اور گناہ کاروں کو اعمال کا فخر نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسک بچاتا ہے۔ اسی لیے شمع عشق مصطفیٰ کے پروانوں کو اپنے کردار پر فخر نہیں ہونا چاہیے، ظاہر کردار فخریہ ہونا چاہیے، لیکن اس اعتبار سے کہ اتنا ناز کم تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کردار اور اپنے اعمال کی بنا پر بخشوا دیے جائیں گے۔ ہاں ناز ہوتا ہے تو آقائے دو جہاں کی شفاعت پر ہوتا ہے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ 2016 ختم ہونے کو ہے، لیکن یہ سال بہت بھاری رہا ہے۔ اس سال نے ہم سے عبدالستار ایدھی جیسا انسانیت کا مسیحا چھین لیا، امجد صابری جیسا عاشق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رہا، اور اب جنید بھائی کے جانے سے پاکستان کا دل رو رہا ہے۔ ایسی زمین اور آسمان ان یہ روشنی چلتا ہے، یہ کارواں دل پاکستان جان جان پاکستان دل پاکستان پاکستان انشاءاللہ۔ جنید جمشید عبدالستار ایدھی کے بعد وہ دوسری غیر سرکاری شخصیت ہیں جنہیں مرنے کے بعد گارڈ آف آنر دیا گیا۔ یہ سفر آخرت وہ واحد سفر ہے جس میں ہر انسان بظاہر تو اکیلا چلا جاتا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ بے پناہ محبتیں جاتی ہیں، پرخلوص دعائیں جاتی ہیں۔ ان بندگان خدا کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں لوگ ان سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، جب وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں
لوگ ان پر آنسو بہاتے ہیں، اور آج سب نے دیکھا جنید جمشید صاحب کا جنازے میں کیا ہو رہا تھا۔ میں نے متعدد بار یہ کہا کہ میں نے ان کو ایک بہترین انسان، ایک شفیق بھائی، ایک محب وطن پاکستانی پایا ہے، ایک خدا طرز انسان پایا، عاشق رسول پایا، اور جس طرح دل پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ بنا، اسی طرح محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بھی تادم زیست فضاؤں کو معطر کرتا رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خدائے لم یزل اپنے محبوب برحق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند کرے۔ تمام لوگ جو اس حادثے میں شہید ہوئے سب اپنی ماؤں کو اتنے ہی عزیز، سب اتنے ہی پاکستان کے محب وطن تھے۔ یقیناً ظاہر جنید بھائی کو ایک عوام میں پذیرائی زیادہ تھی، سب لوگ زیادہ جانتے تھے، تذکرہ اس عنوان سے زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ سب اللہ کے نزدیک اللہ کے ایسے ہی بندے، اور سب اپنے رشتہ داروں کو اتنے ہی عزیز تھے۔ ان سب کی قبروں کو، جنید بھائی کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرمائے، در مصطفیٰ سے خدا کی چوکھٹ پر جانے والے کی تمام مرادیں برائیں۔ تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی، تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ سیگمنٹ کے آغاز میں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں آج 15 دسمبر بھی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جب ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہوگا تو جو تاریخ آئے گی وہ ہوگی 16 دسمبر۔ 16 دسمبر ویسے ہی پاکستان کی تاریخ میں ہم اس کو اچھے حوالے سے یاد نہیں کر پاتے تھے، اور پھر تو جیسے بالکل ہی ایک قیامت ہی ہو گئی 16 دسمبر 2 سال قبل جب اے پی ایس میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اور اس کے بعد جیسے اس قوم کے ہر فرد کا سوچنے کا مزاج ہی بدل گیا، قوم اس کا غم آج تک محسوس کرتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب سے اس مٹی میں ان شہید بچوں کا خون گیا ہے اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کس انداز سے چیزیں دوسرے طریقے سے بھی تبدیل ہوئی، جہاں ایک طرف لوگ افسوس اور رنج کی کیفیت میں مبتلا ہوئے تو وہاں ایک دوسرے انداز کی بھی سوچ تبدیل ہوئی، اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ کیا ایک آپریشن شروع ہوا، اور آج کیا دہشت گرد اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے 2 سال پہلے جب 16 دسمبر کو کر رہے تھے یہ ساری واردات اس وقت تھے۔ آج بھی ہم واقعات دیکھتے ہیں، سارا کچھ معاملہ ہے، لیکن کیا آج بھی معاملات اتنے ہی خراب ہیں؟ اس کا جواب آپ خود لیجئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج معاملات نسبتاً بہت زیادہ بہتر ہیں، چاہے ہم شہر کراچی کی بات کریں یا کراچی سے لے کے خیبر تک بات کریں۔ تو ابھی جب اس سیگمنٹ کا اختتام ہوگا اس کے بعد جو آج 11 تاریخ کا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں برادر اقبال الحسن بھی موجود ہوں گے، اور اس میں اس کو آپ 16 دسمبر کے حوالے سے ایک مختصر ہی صحیح لیکن ایک خصوصی نشریہ سمجھ لیجئے۔ ہم 16 دسمبر کی تاریخ جب آغاز ہو رہا ہوگا اس تاریخ کا تب ہم اس کو اپنے طور پر یاد کریں گے، تو آج کا جو آخری سیگمنٹ ہوگا وہ 16 دسمبر کے عنوان سے اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ایک دوسرے سیٹ سے ہوگا۔ اور ابھی کچھ لمحوں بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب مولانا طارق جمیل صاحب، جنہوں نے جنید جمشید صاحب کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور جنید جمشید صاحب کی زندگی میں جو تبدیلی آئی، ایک اتنی بڑی تبدیلی کہ وہ ایک پیک کو چھوڑ کر، اور ایک پیک کو چھوڑ کر یہ نہیں کہ وہ ایک بہت مشہور و معروف پاپ سٹار تھے،
وہاں زوال ہو گیا, وہاں معاملہ صحیح نہیں چلنے لگے, تو پھر وہ اس طرف آ گئے. جو ایسا کرے وہ بھی, میں اس کی بھی, میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کی نیت پہ کامنٹ کروں یا کسی کے ایکشن پہ کامنٹ کروں, لیکن ظاہر ہے یہ فیل زیادہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس پیک پر تھے, اس پیک کو چھوڑ کر, اس پیک کو ٹھکرا کر ایک دوسری طرف آئے. اس سارے معاملے میں طارق جمیل صاحب کا بہت اہم کردار ہے. تو آج مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے, لیکن آج جب وہ تہ خاک چلے گئے, اور آج جب ہر انسان کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہونا ہے جسمانی حد تک کم سے کم, تو آج جب ان کا جسد خاکی سپرد خاک کر دیا گیا, ان کی زندگی اختتام پذیر ہو گئی اب سے کچھ دن پہلے اور آج باقاعدہ طور پر, تو ہم طارق جمیل صاحب سے ان کی زندگی کی کہانی سنیں گے, اور خاص طور پر ان کی تبدیلی کی کہانی سنیں گے. وہ کب تبدیل ہوئے, وہ کیسے تبدیل ہوئے, وہ کیوں تبدیل ہوئے, تبدیل ہونے کے بعد بھی کبھی انہوں نے سوچا کہ نہیں یار میں دوبارہ اس طرف چلا جاتا ہوں, سوچا تھا, وہ کیا معاملہ ہوا, تو پورا واقعہ طارق جمیل صاحب بتائیں گے, اس سب پر ہم بات کریں گے. ابھی میں یہاں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. جناب جنید جمشید صاحب کے صاحبزادے تیمور ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست. تیمور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. مجھے اندازہ ہے, ظاہر ہے یہ مومنٹس ایسے ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کے لیے بات کرنا یا اس طرح کی ساری چیزیں بہت مشکل ہیں. الفاظ کا انتخاب جب ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ کے لیے تو بہت زیادہ. لیکن سب سے پہلے تو اگر آپ, چونکہ آج باقاعدہ ان کی تدفین ہو گئی, کل بھی ایک نماز جنازہ ہوئی جس میں ہم تھے, میں وہاں پہ موجود تھا, آج بھی, تو سب سے پہلے اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہیں, چونکہ ظاہر ہے میڈیا کے حوالے سے ہمایوں بھائی زیادہ کوارڈینیٹ کرتے رہے ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں, آپ کے بڑے ہیں, تو آپ کی اپیرنس کم ہوئی ہے, تو آپ سب سے پہلے اگر قوم سے کچھ بھی کہنا چاہیں آج جب ان کی تدفین ہو گئی اس کے بعد. سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جس میں میڈیا, جس میں آرم فورسز, ایئر فورس, نیوی, آرمی, اور جتنے بھی سارے پاکستانی اور جن نے ہمیں لو اینڈ سپورٹ دکھایا, صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں, ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں, اور ہم نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے ان کا یہ لو اینڈ سپورٹ اس وقت اتنی مشکل سچویشن میں ہمارے لیے. پورے قوم کی دعائیں ابھی بھی ساتھ ہیں آپ کے. تو تیمور, ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو ان کا کیسے تعلق تھا, چونکہ اب تک جو لوگوں نے سنا وہ ایک انسان کی حیثیت سے, ایک دوست کی حیثیت سے, ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے کیسا تعلق تھا, اور یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 3 بھائی بہن ہیں, اور رویہ تو میرے خیال میں سبھی یہی بولیں گے کہ یار ان کا تو ایور لونگ, ایور کیئرنگ, مطلب اگر وہ کسی سے بھی ملیں گے ہمارے ساتھ, اگر وہ جس طرح جاتے تھے ویکیشن پہ جاتے تھے, تو اگر ہم لوگ کبھی ٹرین میں سفر کر رہے ہوں, کبھی جہاز میں سفر کر رہے ہوں, تو وہ ہر کسی سے اتنا پیار سے ملتے تھے اور اس کو 1 سیکنڈ میں اپنا دوست بنا لیتے تھے کہ ہم لوگ بیٹھ کے بات بھی کرتے تھے کہ یار یہ ابا کیسے کر لیتے ہیں یار. ہمارے ساتھ تو سمجھ آتا ہے کہ یار ہم تو ان کی اولاد ہیں, ہم ان کے گھر والے ہیں, لیکن وہ ہر کسی کے ساتھ ان کا بہت ہی زیادہ پیار کا معاملہ اور فکریں. میرے پاس ابھی تعزیت کے لیے اتنے سارے لوگ آئے, ان نے اپنے میسیجز دکھائے, اور اس ابا سب کی فکریں, کوئی کینیڈا, کوئی UK, کوئی US, سب کے ساتھ وہ ان ٹچ ہوتے تھے, سب کی وہ فکریں کرتے تھے. مطلب I'm lost of words, وہ جس طرح اتنے ایور لونگ تھے اور اتنے کیئرنگ. اور یہ چترال جانے سے پہلے آپ کی ہوئی ان سے بات آخری مرتبہ؟ چترال جانے سے پہلے میری ان کے ساتھ بات اس طرح ہوئی تھی کہ وہ US سے آئے تھے 2 دن کے لیے, ان میں سے 1 دن مجھے ان کے ساتھ ملا. وہ بہت ہی ہمارے میموریبل تھا کیونکہ وہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت سارے گفٹس لے کر آئے تھے, اور ہم لوگ سب ایک ہی کمرے میں گھس کے, مطلب کبھی کوئی بیگ کھول رہے ہیں, کبھی یہ کبھی وہ. بہت ایک میں بولوں گا اچھا اس وقت مومنٹ تھا ہمارے لیے. اور چونکہ ان کی یہ بھی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے آپ کے پہلے بتاتے تھے کہ یار میں خود بہت گناہگار آدمی ہوں, اور میں تو دیکھو میں تو ہر انسان کی طرح میں بھی, لیکن پھر اس کے بعد وہ جس طرح مجھے انہوں نے بار بار کہا کہ بھائی یار اتحاد امت کے لیے بہت کام کرنا ہے, یار سب کو ایک کرنا ہے, یار اللہ کے نبی کی امت کو جانا, تو اپنے اپنے طور پہ وہ کچھ نہ کچھ تاکید کرتے رہتے تھے ہر کسی کو. اس میں بڑائی کا عنصر نہیں بتاتے تھے کہ میں تمہیں یہ تاکید کر رہا ہوں, بہت ہی ہمبلی
پہلے تو اپنی مسٹیکس بتانے کے بعد کہ نہیں یار دیکھو مجھے خود بڑی اصلاح کی ضرورت ہے لیکن یار ہمیں یہ کرنا ہے, تم بھی یہ کرو, تم بھی یہ کرو. تو جب سب کو بتایا تو ظاہر ہے آپ تو اولاد ہے ان کی, تو آپ کو تو کن چیزوں پر زیادہ تاکید کرتے تھے کہ یار یہ کرنا ہے, یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے؟ یار ابا کبھی بھی یوں کسی چیز کے لیے انہیں سختی نہیں کری, کبھی بھی سختی نہیں کری. مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا کبھی انہوں نے ہم سے سخت آواز میں بات کری, لیکن وہ ضرور بولتے تھے کہ بیٹا نماز نہیں چھوڑنا, جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنا. یہ چیزیں تو ان کی نماز کے لیے تو اسپیشلی کانسٹنٹ ان کا یہ ہوتا تھا کہ بیٹا دیکھ لو یہ ساری عزت, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے بیٹا, اور وہ اپنی نماز پکی کرنا ہے. اور ایک اور ان کی مجھے بات جو تھی جو ہمیشہ یاد رکھی میں نے, کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کی راہ میں ضرور دیتے رہنا. انہوں نے کہا کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں روکنا, کبھی بھی. اور تیمور ہاؤ اولڈ ور یو جب ان کی زندگی میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا؟ اب وہ آپ کو وہ فیز سارا یاد ہے جب انہوں نے ایک ایکسٹریم چھوڑ کے پھر وہ ایک دوسری طرف آ گئے, اس وقت آپ عمر کے کس حصے میں تھے؟ عمر میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکوں گا. مطلب آپ کو وہ ٹائم پیریڈ یاد ہے؟ میں نے آپ سوال بتایا کہ وہ سارا پیریڈ آپ کو یاد ہے جب وہ ایک مجھے وہ ٹائم پیریڈ یاد ہے جی, مجھے وہ ٹائم پیریڈ یاد ہے. تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے, یا اس وقت آپ لوگوں کو کچھ ڈیفیکلٹیز بھی ہوئی؟ مطلب چونکہ اتنا بڑا فیصلہ تو سوشلی, فائنینشلی, اکنامکلی ٹربلز ہوئی, وہ ایک سخت وقت تھا, امتحان کا وقت تھا, وہ سب وقت تھے, لیکن ہمیں ہمیشہ بابا میں فیتھ تھا. ہمیں تھا کہ یار بس ان کے پیچھے جائیں گے, سب ہو جائے گا, سب سیٹ ہو جائے گا. ہمیں کسی چیز کی یوں فکر نہیں تھی کہ ہمیں کہا بھائی اگر بابا کو یہ پسند ہے تو ہم اس طرح چلیں گے, بابا کو وہ پسند ہے تو ہم اس طرح چل رہے تھے. بلائنڈ فیتھ جو کہتے ہیں ہمارا تھا ان کی طرف. تو ان دنوں میں وہ کیا کہتے تھے؟ بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ ان دنوں میں وہ اپنے گھر والوں سے کیا کہتے تھے کہ جب وہ ایک پورا سب کچھ چھوڑ کے دوسری طرف آ رہے تھے اور پھر بڑے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے, تو ان دنوں میں آپ لوگوں سے کس مطلب obviously you won't be remembering the words but میں جاننا چاہتا ہوں اس وقت کیا کہتے تھے وہ, تاکہ لوگوں کے لیے بڑی انکریجمنٹ ہوگی ہے جاننا. مطلب یوں ان پرٹیکولر تو کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ بھی اس پروسیس سے گزرے تھے. جس طرح گریجولی وہ آہستہ آہستہ کرے تھے, ہمارے ساتھ بھی آہستہ آہستہ کرے تھے. کوئی ون سٹیپ میں یہ چیز نہیں تھی کہ بیٹا بس یہ آج سے چھوڑنا ہے, صبح اٹھے کہ بھائی یہ نہیں کرنا. وہ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے امپلیمنٹ کیا جس طرح وہ خود اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے تھے. اوکے. اور ابھی آپ نے یہ سوچا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں تھیں, تو ان کی جو بھی خواہش تھی, ان کا جو بھی مشن تھا, اس کو لے کر آگے بڑھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ؟ جی اللہ کی جو مرضی, انشاءاللہ دیکھیں گے جو بیسٹ ہو سکا وہ کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. اور تیمور آپ نے بتایا آپ 3 بھائی ہیں اور آپ اس میں سب سے بڑے ہیں؟ آپ؟ میں انکلوڈڈ ہوں 3 بھائی, مطلب ہم 3 بھائی ہیں انکلوڈڈ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ تیمور, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ غم کی گھڑی میں, اس دکھ کی گھڑی میں آپ وقت نکالا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب تیمور جنید جمشید بات کر رہے تھے ہم سے, اور ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو جنید جمشید کی زندگی کی یہ تبدیلی کی کہانی, یہ ایک ایسے کردار سے سنیں گے جس کا بھی ایک مرکزی کردار رہا اس تبدیلی میں, اور جو کہ عینی شاہد ہے ان ساری تبدیلیوں کا. اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا. تو مولانا طارق جمیل صاحب سے جنید جمشید صاحب ادھر سے ادھر کیسے آئے, یہ پوری بات چیت سنیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ نے وقت نکالا ہے. جیسا میں نے کہا, کوشش ہماری ہے کہ آج جب ان کو وہ تہ خاک چلے گئے ہیں, سپرد خاک انہیں کر دیا ہے, ان کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی جو کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی نہیں دیکھی. مطلب اس طریقے سے ایک ایکسٹریم کو چھوڑ کر دوسری طرف آنا, یہ کہاں ہم نے بہت زیادہ لوگوں میں دیکھا ہے. تو میں چاہتا ہوں, اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ دنوں پہلے آپ سے اس حوالے سے بات کی تھی اور وہ بات پوری نہیں ہو سکی تھی, ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. میں نے آپ سے پوچھا تھا پہلی مرتبہ جب آیا آپ کے پاس تو کیا بات ہوئی,
آپ نے کہا کہ بس آپ نے سوال بتایا تھا پھر جواب رہ گیا تھا, میں چاہتا ہوں وہاں سے آج اب آگے بتائیے گا کہ پھر کس طرح وہ ادھر سے ادھر آئے. تو انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب میرے ایک پاکستان کا ایک نوجوان جس چیز کو سوچ سکتا ہے اور جس چیز کی تمنا کر سکتا ہے وہ چیز میرے پاس ہے, چاہے وہ گلیمر و شہرت ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو, وہ سب کچھ میرے پاس ہے, سکون نہیں ہے میرے پاس پھر بھی, یہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہاں سے مولانا صاحب شروع کیجیے گا کہ اس سوال کا آپ نے انہیں کیا جواب دیا, تو اور پھر میں آپ سے مزید سوالات پوچھوں گا آگے. جی میں نے لمبی بات کی لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے, میں نے کہا جنید بھائی وحشت روح میں پیدا ہوتی, جسم میں نہیں. روح کو جب اس کی غذا نہیں ملتی تو اس میں وحشت پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ کو روٹی نہ ملے, پانی نہ ملے تو آپ نہ گا سکیں گے نہ بجا سکیں گے. جسم کی پکار ہوگی بھوک پیاس بھوک پیاس. ایسے ہی روح کے جب اللہ کے رسول کا تعلق نہیں ملتا تو اس میں وحشت پیدا ہوتی ہے, ویرانی پیدا ہوتی ہے, بے سکونی پیدا ہوتی ہے. کہ روح کو نہ عورت سے کوئی دلچسپی ہے, نہ میوزک سے, نہ پیسے سے, نہ گھر سے, نہ بڑی بڑی گاڑیوں سے, نہ بڑے بڑے بنگلوں سے. وہ آسمان سے آئی ہے, اسے آسمان والے کا تعلق چاہیے. جب ہم اسے نہیں دیتے ہم اپنے جسم کو گلیمر میں دبوتے جاتے ہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے رائٹ سائڈ کے گھٹنے پہ درد ہو اور تم لیفٹ سائڈ کے گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو, مالش کروا رہے ہو. تو جہاں دوا جا رہا ہے وہاں درد نہیں, جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں. اس سے تمہیں اللہ کی راہوں میں نکل کر ہی ملے گا. اپنی روح کو ٹھنڈک پہنچو تو ٹھنڈک ہوگی. اپنی روح کو اللہ کا تعلق دو تو تم ایک انجانی نہیں بلکہ پہچانی دل کے مسافر بن جاؤ. اچھا اچھا. تو کہنے لگا میں کیا ٹھیک, میں چاہتا ہوں میرے اندر خلا ہے, پر نہیں ہو رہا کسی چیز. میں نے کہا تم تبلیغ میں 3 دن جانا شروع کرو. اچھا. میں نے کہا میں تو گاتا ہوں بھاجتا ہوں, میں تبلیغ کیا کروں گا. میں کہا تبلیغ تو اس کا نام پڑ گیا, یہ تو اپنی اصلاح کی ایک محنت ہے. ہر مسلمان ایمان اخلاق کردار کو اچھا بنانے کے لیے نیک صحبت میں جائے, ٹائم گزارے تو فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا, اس نے 3 دن جانا شروع کر دیا. یعنی اس ملاقات کے کچھ ہی عرصے بعد جانا شروع کر دیا؟ ہاں کچھ عرصے کے بعد ہی. یعنی وہ سنگنگ ڈانسنگ وہ سب بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ تبلیغ پہ بھی جاتے رہے؟ سب. اچھا. میں نے اس کا نمبر لے لیا. ٹھیک ہے. جب مجھے پتہ چلتا لاہور کانسرٹ ہے, اسلام آباد میں ہے, پنڈی میں ہے, مری میں ہے, جو ہماری رینج میں تھا, ہاں, تو آپ بادامی بھائی یقین کریں ہماری گاڑی پیچھے کھڑی ہوتی تھی اور یہ رات کو 2 بجے اترتا, 3 بجے اترتا, ہم اسے گاڑی میں بٹھاتے اور سیدھے مسجد میں لے کر آتے. یعنی کانسرٹ ناچ گانے سے نکل کے اپنی مسجد میں آپ لے آتے تھے؟ جی میری اپنی ذاتی گاڑی وہاں کھڑی ہوتی تھی. اچھا. فون نہیں ہوتا تھا لیکن میرا ڈرائیور, میرا گاڑی ہوتی تھی, اس کو لے کر سیدھے مسجد میں آتے, اس سے آ کے گرم گرم کھانا کھلاتے اور وہاں اس کو سلا دیتے اور اگلے دن پھر اس کو بھیج دیتے تھے. یہ اسلام آباد میں آیا تو ہم نے یہ کیا, پنڈی میں آیا تو ہم نے کیا, مری میں آیا تو ہم نے کیا, لاہور میں آیا تو ہم نے کیا, ملتان تو میرا ذاتی ضلع ہے. تو ہر جگہ اس طرح ایک. تو وہ سو جاتے تھے چونکہ ان کو تو ظاہر ہے وہ جب کانسرٹس پاپ سٹار راک سٹار ان کو تو 5 سٹار ہوٹلز کی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہوں گی, تو مسجد میں آگے سو جاتے تھے. میں نے دوستی لگا لی نا. اچھا صحیح ہے. تو اس کہ میں گیا, مثلا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ہاں. یہ ستمبر کی بات ہے, پہلی ملاقات. نومبر میں امریکہ گیا 4 مہینے جماعت میں. صحیح ہے. یہ جماعت میں لاس اینجلس میں تھا, تو میں نے اس کو فون کیا, تو اس وقت سیلائز تو ہوتے نہیں تھے نا. صحیح ہے. تو میں نے کہا جنید بھائی میں امریکہ سے بول رہا ہوں. اچھا. کہنے لگا واقعی؟ میں کہا جی ہاں میں لاس اینجلس میں ہوں. کہنے لگا آپ قسم اٹھائیں. میں نے کہا یہ چھوٹی سی بات ہے, قسم کیوں اٹھا رہے ہو؟ بولا نا میں تو جب باہر جاتا ہوں میں تو اپنے گھر فون نہیں کرتا, آپ مجھے پرائے ہو کر فون کر رہے ہیں لاس اینجلس سے. میں نے کہا بھائی ہم سارے بھائی ہیں, پرایا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طرح اس کے دل میں نا
تو میرے لیے ایک طرح نرم گوشہ پیدا ہو گیا. صحیح ہے. تو پھر یہ روٹین رہا کہ وہ کانسرٹ سے رات کو مسجد میں سونا, پھر اگلے دن صبح چلے جانا. جی ٹھیک ہے. چلے جانا. وہ 5 اسٹار چھوڑ دیتا تھا اور ہمارے پاس آ جاتا تھا. ہم اس کو مسجد میں نہیں سلاتے تھے, اچھا ساتھ کسی کمرے میں کسی صحیح صحیح تو اس کے شایع نشان ہو. صحیح ہے. مجھے پتا تھا کہ چٹائی پہ بھی وہ نہیں آ سکتا. تو کچھ نہیں کہنا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, تو بہت غلط کر رہا ہے, تو ناچ رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے. چپ کر کے بس اس کو عزت دی, محبت دی, عزت دی, محبت دی. یہاں تک کہ 2001 نومبر پھر یہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا مطلب 4 مہینے کے لیے جماعت میں چلا. اچھا تبلیغ میں. صحیح ہے. نومبر میں یہ بالا کوٹ میں اس کی جماعت تھی, تو اکتوبر تھا غالباً, اکتوبر نومبر دسمبر جنوری, یہ اس نے 4 مہینے لگائے تھے. ٹھیک ہے. 2002 میں مکمل ہوئے, 2001 اکتوبر میں شروع کیے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹ سے. اچھا. مولانا میں اس وقت بالا کوٹ کی ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں ہماری جماعت ہے, اور میں ٹوٹا ہوا فرش ہے, اس پر پھٹی ہوئی چٹائی ہے, اس پر میں لیٹا ہوا ہوں, اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلز میں تلاش کرتا تھا وہ مجھے اس وقت اس ٹوٹی ہوئی چٹائی سے حاصل ہو چکا ہے, اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ جاؤں. اور مجھے میرا اندر بھر چکا ہے, میرا دل اندر سے مطمئن ہو چکا ہے, اور مجھے وہ گم شدہ متاع 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ملی, یہاں آ کے مل گئی. میں نے کہا وہی میری بات ہوئی کہ اب جہاں درد تھا وہیں دوا پہنچی ہے, تو فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ ہماری ابتدا تھی 97 سے لے کر 2001 تک. لیکن ابھی تک بھی انہوں نے سنگنگ نہیں چھوڑی ہے. یہ 2001 تھا جب واقعہ سنا, یا تب تک چھوڑ چکے تھے سنگنگ؟ خیر بات نہیں, ساتھ ساتھ وہ کام بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے. صحیح, وہ بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے, یہ بھی صحیح ہے. تو ہم ایسے کبھی ان کو کہتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو پھر جب انہوں نے 4 مہینے لگ گئے, ہاں, تو اس کے بعد پھر اس نے ایک دم اس وقت ہم نے اس وقت بھی نہیں کہا, لیکن خود انہوں نے فیصلہ کیا. اور پھر اصل میں جب اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میری طرف آ رہا ہے, تو تھوڑا سا بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. کہ ہم تمہیں, جب تم کہو گے یا اللہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, تجھے پانا چاہتا ہوں, تو اللہ کہتا پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. تو اللہ کہتا تھوڑا سا آزماؤں گا, تھوڑا سا, اور پھر دروازے کھول دوں گا. تو مولانا صاحب پہلے بتائیں, جب سنگنگ کو حتماً خیر بات کہنے کا فیصلہ کر دیا, وہ کیسے کیا, اور وہ آپ سے انہوں نے شیئر کیا کہ بس اب سنگنگ نہیں کرنی, اب ختم بس یہ معاملہ, اب پورے کا پورا ادھر آ جانا؟ وہی تو بتانے لگا. ہاں. کہ 2002 میں جب یہ واپس آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا میں نے گانا نہیں. تو میں نے کہا پھر دیکھو حالات آئیں گے, کہ میں تیار ہوں. تو اب کوئی کاروبار تو تھا نہیں, اور کوئی کاروبار آتا بھی نہیں تھا, اور وہ کاروباری ذہن کے تھے ہی نہیں, اللہ نے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تھا. تو انہوں نے ایک وہ کپڑے کی دکان کھولی, اس میں عطر رکھا. میں کراچی اسپیشل آیا تو وہ دکان مجھے دکھائی, اندر لے گئے, ان کے والد مرحوم بھی وہاں کھڑے تھے. تو میں نے انہیں حدیث سنائی کہ ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت میں اللہ کاروبار کی اجازت دے, وہاں تو ہے نہیں, اگر اللہ جنت میں کاروبار کی اجازت دے تو جنت والے یا کپڑے کا کاروبار کریں گے یا خوشبو کا. آپ نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن جو کہ مزاج تاجرانہ نہیں تھا, دکان نہیں چلی, وہ بند ہو گئی. اچھا. تو پھر مشکل پیش آنی شروع ہوئی. پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ مجھے فون کر کے کہنے لگا مولانا آج میرے گھر میں 100 روپیہ نہیں کہ ماں کی دوا خرید سکوں, نہ بجلی کے بل کے پیسے ہیں اور نہ پانی کے بل کے پیسے ہیں. میں نے کہا بھائی یہی وقت ہے تیرا جمنے کا. پھر اللہ نے فضل یہ بات خود انہوں نے آپ سے کہی کہ 100 روپیہ نہیں ہے میرے گھر میں,
ہاں یہ میں بالکل فزیکلی مجھے آج تک اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے کہ مولانا میرے پاس گھر میں 100 روپیہ نہیں کہ ماں کی دوا خرید سکوں. تو پھر ساتھیوں نے ان کو سنبھالا نہیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر آدمی کو بہت دور تک لے جاتا ہے. تو جب وہ اس میں بہت ٹائٹ حالات ہو گئے تو پھر اس وقت کہ ہم آپ کو 4 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، آپ ہمیں 10 گانے گا کے دے دیں. تو وہاں لبنان میں جا کے بیروت میں اس کی ریکارڈنگ تھی، چونکہ وہاں ایک لڑکی تھی نوال، اچھا، جو سنگر تھی، کرسچین تھی، عرب کرسچین. اوکے. تو اس کو انہوں نے ہائر کیا تھا. تو انہوں نے وہ اس کے ساتھ کرنا تھا کسی پاکستانی سنگر کو ساتھ ملا کے. ٹھیک ہے. تو اس لڑکی نے شرط لگائی کہ جنید کے ساتھ گاؤں گی اور کسی کے ساتھ نہیں. اچھا اچھا. تو پھر انہوں نے جنید کو ہائیسٹ یہ لگایا ایک قسم کا پیسہ کہ بھئی آپ ہمیں کر دیں. اور یہ 4 کروڑ ہے آج سے تقریباً 15 سال پہلے کے، یعنی کہ ان کی مالیت آج کے تو بہت 4 کروڑ سے زیادہ کی ہوگی اس کا مطلب. جی تو اب کو تقریباً 4 گنا زیادہ ہے. صحیح ہے. تو ادھر سے حالات یہ تھے تو انہوں نے نا کانٹریکٹ سائن کر دیا سائن. اچھا کر دیا. ہاں. اور لبنان چلے گئے، وہاں جا کے شیو کرا دیا کہ وہ کانسرٹ پہ جانا تھا، ان کا شیو کرائیں. مجھے ہمارے ایک مشترکہ دوست سلمان آفتاب، اس نے فون کیا، تیرا پروٹوکول تیرے ہی حساب سے ہوگا، میرا پروٹوکول میرے حساب سے ہوگا. جنید بھائی کہاں سے واپس؟ انگلینڈ میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں ٹاپ سٹارز کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 92 میں جنید بھائی انوائٹڈ تھے وہاں. ٹھیک ہے. تو وہاں جو پورے سال کا سب سے سپر سٹار، سب سے معروف مشہور ہوتا ہے، اس کا خیمہ بیچ میں لگتا ہے. صحیح ہے. بیچ میں باقیوں کے دائیں بائیں لگتے ہیں. تو کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا تو سپر سٹار تھے امیتابھ بچن. تو ہم ان کے خیمے میں گئے، ان سے ملے، انہوں نے ہمیں بہت محبت سے بٹھایا. میرے جی میں ہے کہ کیا میں بھی یہ جگہ لے سکتا ہوں، تو میں نے خود ہی کہا کہ تو کہاں اس قابل. 94 کے فیسٹیول میں جب میں وہاں پہنچا ہوں تو اس فیسٹیول کا سپر سٹار تھا جنید جمشید. پاکستان میں یہ پہلا اور آخری آدمی جس کو یہ چیز ملی، ورنہ آج تک کسی کو شوبز کی دنیا میں یہ چیز نہیں ملی. تو مولانا اس اعزاز کا اس سے کیا تعلق؟ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ واپس کیسے آیا، تو اس کا اس سے کیا تعلق؟ ہاں بتانے لگا ہوں. جی کہ وہاں سے جنید جمشید واپس آیا. اچھا. تو اللہ نے جے کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. بہت سے لوگوں نے اس قسم کے کاموں سے نکل کر اپنے کاروبار شروع کیے، لیکن بس وہ گزارے کا کھانا کھا رہے ہیں. جتنے بڑے اعزاز کو چھوڑا تھا اتنا ہی بڑا اللہ نے اعزاز کر کے دکھایا. مجھے خود کہتا تھا مولانا اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ میں میوزک میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ابھی ایک ذرا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو چونکہ یہ سال بڑا بھاری رہا ہے، عبدالستار ریدی صاحب، امجد صابری صاحب، پھر یہ جنید بھائی، اور ابھی اب جنید بھائی کیا تدفین ہو گئی. اب ہم اس غم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب 16 دسمبر کی تاریخ شروع ہو گئی ہے. 16 دسمبر کوئی کیسے بھلا سکتا ہے جب کس انداز سے معصوم بچوں کو اے پی ایس کے اندر گھس کے چن کر مار دیا گیا. لیکن وہی بات ہے کہ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے. امجد بھائی اگر گئے تو بھی ہم نے اس میں دیکھا کہ اور پھر کیا کیا باتیں ہوئی. جنید بھائی گئے، ہم نے دیکھا جنازہ کس طریقے سے ہوا. اور اے پی ایس کا بھی واقعہ ہوا، تو واقعے کا تو کوئی مطلب اس کا کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس قوم میں جو ایک نئی روح پڑ گئی، پھر جس انداز سے دہشت گردوں کا قلع کما ہوا، وہ بھی تاریخی ہے. ایک وقفے کے بعد ہم ایک مختصر صحیح لیکن خصوصی نشریہ، برادر خیال اور حسن صاحب بھی ساتھ ہوں گے، تو ایک خصوصی نشریہ اور ٹریبیوٹ سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد
یاد ہے تمہارے لہو سے امن کے یہ پھول کھل رہے ہیں، ہمیں یاد ہے تمہاری قربانی سے بکھری ہوئی سوچوں اور بکھرے ہوئے نظریوں کے دھارے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ قافلہ ایک سمت آ رہا ہے، قدم سے قدم ملائے جا رہے ہیں، ہاتھ ہاتھوں میں پروئے جا رہے ہیں، تمہارے جذبے نئی نسل کے سینوں میں سموئے جا رہے ہیں۔ انتشار سمٹ رہا ہے، اتحاد پھل پھول رہا ہے، دہشت کے عفریت آج بونوں کا روپ دھار چکے، دشمن خود اپنی دم چبا کر یہ جنگ ہار چکے۔ ہمیں یاد ہے ہم اس وقت ایک ہجوم تھے، ہم بھیڑ میں اکیلے کھڑے تھے، ہمارے دشمن ہمارے دوستوں اور ہمارے دشمنوں سے ملے ہوئے تھے، تم نے ہمیں ہم سے ملوا دیا۔ ہر فسانہ بہم کہا جائے، میں جو بولوں تو ہم کہا جائے۔ تمہارے خون سے ہوگا انہی گلیوں میں اجالا، کیا جو کام ہے تم نے بڑے بھی کر نہیں سکتے، کبھی تم مر نہیں سکتے، کبھی تم مر نہیں سکتے۔ ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے۔ ہوم ورک کرنے کی عمر میں تم نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ کھیل کود کرنے والے سخت جنگ جیت گئے، بندوقیں قلم سے ہار گئیں، کتابیں دھماکوں سے جیت گئیں، درندے بھاگ گئے اور تتلیاں پھر سے علم کے باغ میں منڈلانے لگیں۔ پر تتلیوں کے رنگوں سے کھیلنے والے اپنا لہو بہا کر امن کی لہر بہا گئے۔ جاتے جاتے ہمیں ایک ہو کر جینا سکھا گئے۔ تمہارے چہرے کا غم، آنکھوں کا نم اور دل کا علم ہمیں یاد ہے۔ بہت بکھرے ہوئے تھے ہمیں یکجا کیا تم نے، اندھیرے میں بنے جگنوں کیا روشن دیا تم نے، اندھیرے اب کبھی بھی روشنی سے لڑ نہیں سکتے، کبھی تم مر نہیں سکتے، کبھی تم مر نہیں سکتے۔ ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، کبھی تم مر نہیں سکتے، کبھی تم مر نہیں سکتے۔ ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے۔ وقت کس تیزی سے گزر گیا اور آج پچھلے 16 دسمبر کو بھی ایک سال بیت گیا۔ ہم پر قیامت گزرے، آج 2 سال بیت گئے، لیکن آج پھر اسی ماحول میں اسی کلام کو یاد کرنا، اسی کی تکرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھول میں نہ رہے۔ ہمیں یاد ہے، بالکل ہمیں یاد ہے، اور یہ عزم، حوصلہ، ہمت، وہ جوان، وہ بچے جو ہمیں دے گئے، یہ پوری قوم الحمدللہ اسی عزم کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ آگے بڑھی ہے، آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ لیکن وسیم، وہ جو مائیں جنہوں نے یہ 2 سال گزارے، ان 2 سالوں کا ایک ایک دن، ان 2 سالوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ ان پر کیسے گزری، کیسے گزر رہی ہے اور کیسے گزرے گی، یہ ظاہر ہے صرف وہی جانتی ہیں۔
لیکن قوم ابھی تک اس غم کو محسوس کرتی ہے. لیکن ان ماؤں کو یقیناً یہ سوچ کر اتنا بڑا غم ہے جس کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے, ایسی کتنی ہی نشریات کر لی جائے, ایسے کتنے ہی ترانے پڑھ دیے جائے, اس کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ یہ سوچتی ہوں گی اور جب وہ یہ دیکھتی ہوں گی کہ یہ جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں کوئی کتابی بات تو نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے, جب وہ یہ دیکھتی ہوں گی کہ جب اس مٹی میں ان کے شہید بچے کا خون شامل ہو گیا, اس کے بعد اس خون نے کیسے اس ملک کے لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل کر رکھ دیا, اس کے حکمرانوں کے سوچنے کا انداز بدل کر رکھ دیا. اور جب وہ مائیں اپنے آپ سے سوچتی ہوں گی کہ 2 سال پہلے جب 16 دسمبر کو اس وقت وہ دہشت گرد منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے, جب آج سے 2 سال پہلے وہ گولیاں چلا رہے تھے, تب اس ملک میں دہشت گرد زیادہ مضبوط تھے یا آج زیادہ مضبوط ہیں, تو ان کو جب جواب ہاں میں ملتا ہوگا تو روح کو کچھ تسکین ملتی ہوگی. یقیناً ان دہشت گردوں سے آج آپ کے اور ہمارے بچے زیادہ مضبوط ہیں. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے تقریباً ہر سکول کے اندر قومی ترانے کی طرح یہ پڑھا جاتا دیکھا ہے کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. اور الحمدللہ ہماری نسلیں مضبوط ہوئی ہیں, پاکستان مضبوط ہوا ہے, پاکستان مضبوط رہے گا, اور انشاءاللہ ان معصوم بچوں کی, ان ننھے منھے پھولوں کی قربانی, ان کا خون کبھی رائے گا نہیں. ایک اور 16 دسمبر شروع ہونے کو ہے, تو ذرا ایک بار پھر پوری دنیا کو بتا دیا جائے, پاکستان کے ایک ایک شہری کی جانب سے, دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کی جانب سے, کہ ہمیں سب یاد بھی ہے اور اس واقعے کو 2 سال ہو گئے ہیں, لیکن ان 2 سالوں کے ہر گزرتے دن نے ہمارے عزم کو پرانا نہیں کیا ہے, مزید نیا اور توانا کیا ہے. اور آج اس دن کی یاد منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, غم ہے, اندوہ ہے, افسوس کی بات تھی, آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری شخصیت کے اب 2 حصے ہیں. ایک حصہ آج بھی اے پی ایس میں, آرمی پبلک سکول پشاور میں کہیں ٹھہر گیا ہے ہماری ذات کا وہ حصہ. ایسی بہت ساری مائیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کو وہ اس عزم کے ساتھ سکول بھیجتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ بچے کم از کم پاکستان میں آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی سانحہ برپا نہیں ہونے دیں گے, ایک مضبوط قوم بن کر ابھریں گے, ایک مضبوط ملک بن کر ابھریں گے انشاءاللہ. اور فتح اور شکست کا بڑا سیدھا سیدھا پیمانہ ہے. دہشت گردوں نے ایک سکول کے 150 بچوں کو شہید کیا اور کئی سکول تباہ کیے. اگر آج اس ملک کی مائیں اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجتی یہ سوچ کر کہ کچھ ہو نہ جائے, تو پھر دہشت گرد جیت گئے. اور اگر تعلیم کا, تدریس کا, فکر کا, علم کا, عمل کا, محبت کا, حب الوطنی کا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے, تو پھر دہشت گرد ہار گئے. صرف پاکستان کے باقی حصوں, باقی صوبوں یا باقی شہروں کی بات نہیں ہے, اسی اے پی ایس کے اندر جی جہاں بچوں پر گولیاں برسائی گئی تھیں, اسی اے پی ایس میں اس ملک کی ماؤں نے اپنے بچوں کو سینہ چوڑا کر کے فخر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ واپس بھیجا اور بتایا کہ یہ ہیں پاکستان کی مائیں اور یہ ہیں پاکستان کے بچے. کچھ لمحوں میں 16 دسمبر پھر شروع ہونے لگا ہے. آئیے پھر یادوں کو تازہ کرتے ہیں. جی ہاں, بہن نے بستہ پہنایا تھا, ماں نے ٹائی کی نوٹ کسی تھی, جوتوں کے تسمے باندھے تھے, ماتھے پہ بوسہ رکھا تھا, دادی نے دعا پڑھ کر پھونکی تھی, باپ نے مکتب پہنچایا تھا, خوش خوش جو سکول گئے تھے لوٹے تو لہو کے پھول کھلے تھے, بستے, جوتے, کاغذ, کاپی کچلے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے, ننھے ننھے ارمانوں کو دشمن مار کے ہار گیا تھا, اور تم مر کر امر ہوئے ہو, امر ہوئے ہو, امر ہوئے ہو. ہمیں یاد ہے 2 سال بیت گئے, ہمیں یاد ہے وہ کھیل کا میدان جو تمہارے قدموں کی دھمک سے جاگتا تھا. تم آگے آگے, زمانہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا. ہمیں یاد ہے تمہاری جستجوؤں کا سفر, آرزوؤں کا گھر, وہ تمہاری لگن, وہ تمہارا رنگین خوابوں بھرا چمن, جب ساری دنیا تمہاری کامیابی پر تالیاں بجاتی تھی اور تمہارے ہونٹوں پر تتلیاں مسکراتی تھی. ہمیں یاد ہے الماری کے خانوں میں چھپی تمہاری خوشبو, تمہارے کپڑوں میں تمہارے لمس کا احساس, تمہارے بچھونے, تمہارے کھلونے, تمہارے کمرے میں تمہاری شرارتوں کی پھل جھڑیاں, اور یاد کے فریم میں مسکراتی تمہاری تصویر. اور ہمیں یاد ہے کہ اندھیرے مر جاتے ہیں لیکن چراغ ہمیشہ جگمگاتے ہیں.
شہید ستاروں کی طرح ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. ہمیں یاد ہے وہ مائیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر دیا. ہمیں یاد ہے تمہارا جذبہ، تمہارا حوصلہ، تمہاری قربانی. ہمارے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو ہم اپنے زخموں کو کریدتے رہتے یا پھر نئی امید کا سورج بن کر طلوع ہوتے، آہوں اور کراہوں میں ڈوبے رہتے، یا پھر پرانے زخموں سے نئے خوشیوں کا عرق کشید کرتے، مستقبل کے معماروں کو گھروں کے کونوں میں بزدلوں کی طرح چھپائے رکھتے، یا پھر بہادروں کی طرح اپنے بچوں کو علم کے سفر پر روانہ کرتے. اور ویسے بھی بہادری اور بزدلی کے درمیان صرف ایک فیصلے کا فرق ہوتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بہادری کا فیصلہ کیا. دشمن کیا چاہتا تھا؟ دشمن چاہتا تھا وہ ہم سے قلم چھین لے، کاغذ چھین لے، کتابیں پھاڑ دے، مستقبل اجاڑ دے. لیکن ہم نے علم کے ہتھیار سے ہی اس پر کاری وار کیا اور دشمن کے مذموم ارادوں کو مار دیا. ہمارے اسکولوں کے کھلے ہوئے دروازے اور اسمبلی میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کی آوازیں دشمن کی سماعت کے لیے تازیانہ ہے. اب ہمارے آگے روشن اجلا زمانہ ہے. دشمن ہم سے کیا لڑے گا؟ ہم نے تو کربلا سے پشاور تک شہادتوں کے چراغ روشن کیے ہیں. تمہارے زخم ہمارے پاس امانت ہے. یہ جو ہم ایک دھارے میں بہے جاتے ہیں یہ سب تمہاری بدولت ہے. تمہاری یاد کا ہر لمحہ آزادی کی قیمت ہے. تمہارے آنسوؤں کی قسم اب بلند رہے گا امن کا پرچم. دہشت گردوں کی ناپاک گرد ہم جھاڑ کر دم لیں گے، ظالموں کو پچھاڑ کر دم لیں گے. سرزمین پاک سے بھیڑیوں کے پنجے اکھاڑ کر دم لیں گے. تو بس تمہارے لہو کا ایک ایک قطرہ ہم پر قرض ہے. ہاتھ سے ہاتھ، قدم سے قدم، دل سے دل ملانا اب ہم پر فرض ہے. تم نے جاتے جاتے 18 کروڑ دلوں کو ایک ساتھ دھڑکنا سکھا دیا، بے سمت راستوں کو منزل سے ملا دیا. بس میں یوں کہہ دوں ہم سب کو جینا سکھا دیا. یہ دن لہو سے فتح کے چراغ جلانے کے دن ہے، تمہیں سلام پہنچانے کا دن ہے. آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اب تاریخ کا نیا حوالہ لکھیں گے. اندھیرے کے ماتھے پر اجالا لکھیں گے، امن کے سنہرے گیت لکھیں گے. اب ہم فقط جیت لکھیں گے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو انشاءاللہ جب تاریخ رقم ہوتی چلی جائے گی، جب دن، مہینے اور سال گزرتے چلے جائیں گے، تو آج سے 10 سال بعد، پھر 20 سال بعد، پھر 40 سال بعد، پھر 100 سالوں بعد جب 16 دسمبر کا دن یاد کیا جائے گا تو انشاءاللہ اسی حوالے سے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ وہ دن تھا جب اس قوم کے 150 بچے خون میں رنگ دیے گئے، لیکن اس کے بعد یہ قوم ایسی ابھری کہ پھر اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اور پھر اس کے بعد ظالم ہی اپنے بچوں کی، اپنے سوچ کی اور اپنے سوچ کے سارے حامیوں کی لاشیں گنتے رہے، اور مظلوم اپنے شہیدوں کو یاد کر کے اپنے عزم کو تمانا کرتا رہا. اور بالکل اور جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو وطن عزیز کے 2 نغموں کا ضرور ذکر ہوگا جنہوں نے ہماری نسلوں کو یہ عزم سینہ بسینہ منتقل کیا، جو گزشتہ برس بھی ہم نے پڑھے اور اگر آج بھی ہم اس سے آغاز کریں. قلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے، پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے. قلم کی نوک پر نکتہ ہے کوئی، جو سچ ہو وہ بھلا جھکتا ہے کوئی. وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جینا تھا،
وہ جس نے ماں تمہارا خواب چھینا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ چونکہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام۔ 15 نومبر کا دن یاد کیا جائے گا جب جنید جمشید تہ خاک چلے گئے، اور وہ دن جو وہ اتنا یاد کرتے تھے کہ حد نہیں، ان کے تہ خاک جانے کے فوراً بعد جو دن شروع ہوا وہ 16 دسمبر نے اس قوم کو ایک اور پہچان دی۔ جنید جمشید نے اس قوم کو ایک اور قومی ترانہ دیا، اور وہ جسے پڑھتے ہوئے وہ خود آنسوؤں میں بھیگ گئے، اور آج پاکستان کا دل روتا ہے انہیں یاد کر کے۔ بے شک تو اس وہ ٹریبیوٹ بھی ہو جائے اور اسی سے اختتام بھی کرتے ہیں۔ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل پاکستان جان جان پاکستان دل پاکستان جان جان پاکستان دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے، پھول کی لڑی میں پروئے تو پھر صحرا بنتا ہے، ہو دل پاکستان جان پاکستان دل پاکستان جان پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ایک اور 16 دسمبر کا آغاز کرتے ہیں ایک نئے جذبے، نئے عزم، نئے ولولے کے ساتھ۔ کل اسی حوالے سے ایک اور نشست ہوگی شام 4 بجے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے یہاں سے اتنا ہی، اور آپ